اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کو عنوان ہے درویش۔ درویش کا راہ مولا ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ درویش کا راہ مولا ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور درویش کے لیے اس راستہ پر بہت خطرات ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فقیروں کے لیے حق ہے جو محصور ہیں اللہ کی راہ میں اپنی بے نیازی سے وہ چلنے اور سفر کرنے کے محتاج نہیں، وہ چلنے اور سفر کرنے کے محتاج نہیں۔ جاہل عوام انہیں بے نیازی کے سبب غنی تصور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثال میں بتاتا ہے، اللہ نے اپنے اس بندہ کو جو مملوک خاص ہے، کسی چیز پر کچھ قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز پر کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور وہ ہے کہ ہم نے اسے بہترین رزق کے ساتھ مرزوق کیا ہے، اسے بہترین رزق کے ساتھ مرزوق کیا ہے، اور فرمایا علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے یاد کرتے ہیں اپنے رب کو خوب بے نیازی اور امید بخشش سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا، الہی مجھے مسکینی میں زندہ رکھنا اور مسکینی ہی میں اٹھانا۔ یہ امر تو واضح ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خاص فقراء تھے وہ مہاجرین کرام تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مسجد میں قیام فرمایا اور اپنا گھر بار چھوڑا۔ انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام دنیاوی اشغال چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کو فراموش نہ فرماؤ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اور صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اصحاب صفہ کو دیکھتے تو فرماتے،
میرے ماں باپ ان پر فدا ہو، میرے ماں باپ ان پر فدا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نگرانی کی تاکید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نگرانی کی تاکید فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو درویش ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو درویش ہیں وہ غمگین ہیں، وہ غمگین ہیں، اور صبر و رضا اگر کہیں چھوٹ جائے، جس نے فقری میں فقر کو پا لیا، جس نے فقری میں فقر کو پا لیا، اس نے موجودات سے منہ پھیر لیا، اس نے موجودات سے منہ پھیر لیا۔ وہ رویت تمام حاصل کر کے، وہ رویت تمام حاصل کر کے فنائے کل میں مستغرق ہو کر بقائے کل میں چلا گیا، بقائے کل میں چلا گیا۔ فقر کا ظاہر بھی ہر حال میں نعمت ظاہری سے مستغنا ہوتا ہے، فقر کا ظاہر بھی ہر حال میں نعمت ظاہری سے مستغنا ہوتا ہے، اور ان کا باطن نعمت باطنی، ان کا باطن نعمت باطنی کا منبع ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ، راضی احمد بن خوادی، حارث محاسبی، ابو عباس بن عطا، ردیم بن محمد، ابو حسن بن شمعون، اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہم اس امر پر متفق ہیں، اس امر پر متفق ہیں کہ غنا اعلیٰ صفت ہے، کہ غنا اعلیٰ صفت ہے۔ فقر کے مقابلے میں ان کی دلیل، فقر کے مقابلے میں ان کی دلیل کے غنا حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، کہ غنا حق سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر چونکہ صفات واجب تعالیٰ شانہ قدیم اور صفات خلق حارث ہے، علی بن عثمان جلابی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ غنی صرف ذات باری تعالیٰ کی شان شایان ہے، غنی صرف اللہ کی صفت کے شایان شان ہے۔ اور مخلوق اسلام کے مستحق نہیں، اور مخلوق اسلام کے مستحق نہیں۔ فقر ایسی صفت ہے کہ خاص مخلوق اسلام کی مستحق نہیں ہو سکتی، اسلام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ فقر ایسی صفت ہے کہ خاص مخلوق کے لیے مخصوص ہے۔ اگر مجازاً کسی کو غنی کہہ دینے کے یہ معنی نہیں، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا
پھر ارشاد فرمایا ابراہیم کی سورہ نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو میں البتہ تم کو زیادہ دوں گا، میں البتہ تم کو زیادہ دوں گا۔ فقر وہ غنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معیت سے حاصل ہوتا ہے، فقر وہ غنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معیت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو فانی صفت ہے اس کے لیے کوئی نام بھی ٹھیک نہیں فرمایا، جو فانی صفت ہے اس کے لیے کوئی بھی نام نہیں فرمایا۔ غنی وہ ہے جسے اللہ غنی کر دے، غنی وہ ہے جسے اللہ غنی کر دے۔ جب بندگی ٹھیک ہو گئی تو غنا حقیقی کی صفت کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اغنیاء سے محاسبہ فرمایا جائے، کہ اغنیاء سے محاسبہ فرمایا جائے۔ اور درویشوں سے عذر لیا جائے، اور درویشوں سے عذر لیا جائے، اور عذر مرتبہ میں محاسبہ سے بھی زیادہ ہے، اور عذر مرتبہ میں محاسبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ مضمون تھا درویش، یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔